FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے افغان ریفیوجیز اور کابل فال کے بعد اسپیشلی اگست 2021 میں کس طرح سے افغان ریفیوجیز کا جو کرائسس ہے وہ سامنے آیا اور کس طرح پاکستان نے ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے آگے کیا ہو رہا ہے، اب ان کی کیا صورتحال ہے، اسپیشلی جب سے یوکرائن اور رشیا کا ایشو شروع ہوا اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے یا ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ویسٹ جو ہے اس کا فوکس افغانستان سے ہٹ کے یوکرائن کی طرف ہو گیا، اور 4.5 ملین یوکرینین ریفیوجیز کو یورپ نے ہوسٹ بھی کیا۔ تو اب آج ہم بات کریں گے کہ کیا جو یوکرائن کا کرائسس ہے اس کی وجہ سے جو افغان ریفیوجیز ہیں کیا ان کو زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، کیا واقعی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا فوکس جو ہے وہ افغانستان سے نکل کے یوکرائن کی طرف ہو گیا، اور جو پاکستان ہے اور جو UN کی ایجنسیز ہیں وہ کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں، ہیلپ کر رہی ہیں جو افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دو بڑے ریلیونٹ گیسٹ جو اس پہ بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں فائزہ زیرک۔ فائزہ جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ تھیں اگست 2021 تک کابل میں، اور سپٹمبر میں یہ پاکستان آ گئے اور ابھی ان کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے، ابھی اسائلم سیکر کے طور پہ یہاں ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کب ان کو ان کی ہوسٹ کنٹری بلائے گی۔ تھینک یو فائزہ۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کیسر افریدی۔ کیسر افریدی جو ہیں وہ بھی بہت ریلیونٹ گیسٹ ہیں، UN ریفیوجی ایجنسی UNHCR کے اسپوکس پرسن ہیں پاکستان میں۔ کیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فائزہ میں آپ سے ہی بات شروع کروں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح کی فیلنگ ہے اپنا گھر چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں آنا اور پھر یہاں پہ بیٹھ کے کسی تیسرے ملک جانے کا انتظار کرنا؟ اگر میں بتا دوں شاید میں لفظوں میں نہیں کہہ سکوں گی کہ فیلنگ کیا ہے، وہی سمجھے گا یہ فیلنگ جس پر یہ گزری ہے، اور اگر میں بولوں کہ فیلنگ ہے شاید آپ لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے، اور میری طرح ہماری جو افغان لوگ ہیں انہوں نے کیا کھویا ہے اپنے ملک میں۔ فیلنگ تو یہی ہے جیسے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چکے ہیں افغانستان میں، اپنا گھر، اپنا کام، اپنا فیملی تک چھوڑ کر ہم پاکستان میں آئے ہیں، کیونکہ وہاں پر حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور ہم مجبور ہو کر یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایسے ملک میں ہم آ گئے ہیں جہاں پر کلچر شاید تھوڑی ڈفرینٹ ہے، لینگویج ڈفرینٹ ہے، اور یہاں پر بہت ساری مشکلات اور فیس کرنا پڑ رہا ہے اسپیشلی افغان مہاجر کو، اور اسپیشلی اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ریفیوجیز فی الحال آ چکے ہیں، اور دوسرے شہروں میں شاید اتنی زیادہ نہ ہو۔ یہ سب جو یہاں پر ہے ایک امید کے ساتھ ہے کہ یہ یہاں سے کہیں اور چلے جائے، کیونکہ یہ تو واپس افغانستان بھی نہیں جا سکتے، اور پاکستان میں بھی یہ لوگ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے، کیونکہ ان لوگوں کو شاید کام بھی نہیں مل رہا ہے، اور یہ لوگ لینگویج بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی سارے مشکلات ہیں ان لوگوں یہ فیس کر رہے ہیں یہ افغان مہاجر۔ جیسے آپ جرنلسٹ تھی وہاں پہ فائدہ، تو یہاں پہ بھی آ کے آپ نے کوشش کی کو جاب ڈھونڈنے کی، کیا یہاں پہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا کام کر سکتی ہیں آپ؟ تو اردو بھی کافی بہتر بول رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شاید آپ کی طرح ان کی لینگویج کے بھی ایشوز ہوں گے، تو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اور آپ جیسے اور لوگوں کو؟
جاب ڈھونڈنے کی تو میں نے پہلے کوشش کی. جب میں پچھلے سال آ گئی تھی تو مجھے لگا کہ اگر میں یہاں رہنا چاہتی ہوں تو مجھے ایک جاب ملے تب تک جب میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں, کیونکہ اسپیشلی اسلام آباد میں تو بہت مہنگائی بھی زیادہ ہے اور کوئی بھی فیملی یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی. اور میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ میرے پاس پاکستانی ڈگری نہیں تھی, اسی لیے یہ بھی ایک ریزن تھی کہ مجھے جاب نہیں ملا, کیونکہ میرے پاس پاکستانی ڈگری نہیں تھی, میرے پاس افغانستان کی ڈگری تھی. تو جو افغانستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں, کیا ابھی بھی یہاں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ بھی اب بالکل بلیک آؤٹ ہے؟ وہاں پر جو میڈیاز تھے وہ بہت سارے بند ہو چکے ہیں اور بہت سارے شفٹ ہو چکے ہیں, جیسے کہ ہشت صبح وہ شفٹ ہو چکے ہیں کینیڈا میں, اور اطلاعات روز وہ شفٹ ہو چکے ہیں امریکہ میں. ایسے بہت سارے میڈیاز اور نیوز ایجنسیز ہیں جو وہ شفٹ ہو چکے ہیں ابراڈ میں, باہر کنٹری میں. افغانستان کے باہر وہ لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ افغانستان کے اندر اگر وہ لوگ کام کرے تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی طالبان نے کہا ہے جو بھی خواتین کلپ اگر دے ایک بیٹھ کر انٹرویو دے کسی چینل پر تو ان کو بھی ماسک پہننا ہوگا. تو یہ سب کچھ چیزیں اسی لیے بہت سارے تو ریسنٹلی جو ہے وہ ٹوٹل شریعہ لا کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا وہاں پہ بھی یہ بھی اعلان ہوا ہے, اور خواتین کے لیے خاص طور پہ ابھی جو ہے بازار میں جانا پارک بھی نہیں جا سکتے یہ لوگ, بازار بھی نہیں جا سکتے اکیلے, اور جو لوکل گاڑی ہے یہ لوگ بھی نہیں جا سکتے, اجازت نہیں دے رہے طالبان. تو ان حالات میں آپ جیسی یا آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں, کیا وہ واپس جانے کا سوچ سکتے ہیں افغانستان میں؟ واپس جانے کا سوچ تو بالکل بھی غلط ہے اگر یہ سوچے کہ واپس وہاں جائے, کیونکہ ایسی فیملیز ہے جو وہ سنگل موم ہے, اور ایسی فیملیز ہے جو ایک لڑکی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر وہ لوگ واپس افغانستان جائے تو ان لوگوں کو سپورٹ کون کرے گا؟ کیسر افریدی صاحب, ڈیٹا کیا ہے لیٹسٹ؟ اب دیکھیں پاکستان پہلے ہی جو ہے وہ 3 ملین کے قریب افغان جو ہیں ان کو ہوسٹ کر رہا ہے, جس میں 1.3 ملین جو ہیں ان کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے. تو ابھی یہ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ پچھلے سال جب سے یہ فال آف کابل ہوا ہے یا طالبان کی حکومت آئی ہے, تو کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں افغانستان سے؟ بہت شکریہ. اگست سے پچھلے سال سے تقریباً حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں, اور ملک کے مختلف شہروں میں آباد ہیں, جیسے خیبر پختونخوا, بلوچستان, کچھ لوگ ادھر اسلام آباد میں بھی ہیں, کچھ کراچی میں ہیں. تو مختلف ایریاز میں یہ لوگ آباد ہیں, لیکن ہمارے حساب سے یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ ابھی اس حوالے سے تو کوئی سچ کوئی پالیسی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا لائحہ عمل ہو ہم طے کریں جوائنٹلی, تاکہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا سکے. تو کیا ان میں سے کچھ لوگ کوئی واپس بھی گئے ہیں؟ کوئی آپ کے علم میں اس طرح کی بھی فیملیز آئی ہیں کہ جو واپس گئے ہوں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا ڈیٹا ہے. واپس کا جو ہے والنٹری ریپیٹریشن کا ہمارا ایک پروگرام ہے, جس کے ذریعے سے وہ تو 2002 سے تقریباً کوئی 4.4 ملین افغان ریفیوجیز جو ہے وہ والنٹیرلی افغانستان واپس جا چکے ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی یا فیملی یا انڈیویژول چاہے کہ وہ خود فیصلہ کرے والنٹیرلی کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں افغانستان, اور وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے حالات سازگار ہیں, تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. ہم ان کو پھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. فیسیلیٹیٹ ان اے سینس کہ ہمارے 2 والنٹری ریپیٹریشن سینٹرز ہیں, ایک کوئٹہ میں ہے اور ایک نوشہرہ میں ہے. تو یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں جو کہ جن کے پاس POR کارڈز ہیں, جو کہ 13 لاکھ ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا, تو یہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم ان کو پروسیس کرتے ہیں. نادرا کا سٹاف بھی ادھر موجود ہوتا ہے, UNHCR کا بھی ہوتا ہے, تو ان کو ہم پروسیس کر کے نادرا اپنے سسٹم سے ان کو ڈی رجسٹر کر لیتے ہیں, اور ان کو پر ہیڈ جو ہے وہ $375 افغانستان میں پر ہیڈ افغانستان میں ملتے ہیں. وہاں پہ ہمارے انکیشمنٹ سینٹرز ہیں, اور یہ جو ہے یہ کیش گرانٹ ان کو
وہاں پہ دیا جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے والنٹری ریپیٹریشن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. یہ 4-5 ہزار لوگ اس سال واپس گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ افغانستان سے آئے ہیں. تو ایشوز کیا ہیں؟ جس طرح فائزہ نے تو کچھ جو ان کے پرسنلائز ایکسپیرینسز تھے وہ شیئر کیے کہ مہنگائی بہت ہے، شاید لوگوں کے ریسورسز جو لے کے آئے تھے وہ بھی اب ختم ہونے کے، اور اس کے علاوہ کس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کو؟ جب بھی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے گلوبلی، اگر آپ دیکھ لیں ٹرینڈ جو ہے، جتنے لوگ بھی تقریباً 100 ملین کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہیں. اس میں کچھ جو ہے اپنے ملکوں کے اندر بے گھر ہیں، کچھ ریفیوجیز ہیں جنہوں نے بارڈرز کراس کی ہیں اور ممالک میں رہ رہے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہے ان کے چیلنجز تقریباً سیم ہی ہے. ظاہر ہے آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہو، وہاں پہ آپ کو شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو تعلیم، صحت اور ظاہر ہے بنیادی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ایکسیس یا جو ہے نا ڈاکومنٹس، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں تو وہ ایک مینٹل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو پین ہے یہی فیل کر سکتے ہیں جو خود وہاں سے جاتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں. تو ظاہر ہے ہم شیئر کرتے ہیں، ہم UNHCR، چونکہ ہمارا ادارہ UNHCR، ہم جتنے بھی بے گھر لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا جو سٹاف ہے پوری دنیا میں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں، ہم پروٹیکشن دیں، تحفظ دیں. تو چیلنجز تو ہیں، ظاہر ہے چیلنجز ہوتے ہیں، ایشوز بہت ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. اب زیادہ تر جو پاکستان میں جو ابھی جو افغان آئے ہیں جو پچھلے اگست سے اب تک تقریباً، تو اس میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کی طرف جائیں. ظاہر ہے کہ وہ افغانستان سے آئے ہیں ادھر، تو کسی تیسرے، تو تھرڈ کنٹری سیٹلمنٹ ہمارا جو ایک پروگرام ہے UNHCR کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ولنریبل لوگ ہوتے ہیں، اب مثلاً 2.5 لاکھ لوگ ہیں، ان 2.5 لاکھ لوگوں میں سے ہم نے دا موسٹ ولنریبل، جن کی زندگی افغانستان میں زیادہ خطرے میں ہو، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ کچھ پروسیس ٹھیک ہے، آپ کا جس کو ہاں ایک پروسیس ہوتا ہے، ہمارے پارٹنر سے وہ اس کی وہ کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے ہیں، پھر انٹرویوز ہوتے ہیں، تو ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ان لاکھوں لوگوں میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دا موسٹ ولنریبل جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں یا وہ ہزاروں میں. اب اس میں یہی ہے نا کہ اگر جو بھی ریسیٹلمنٹ کنٹریز ہیں، مثلاً امریکہ ہو یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا UK یا اور جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ یہ جاتے ہیں، تو ان کا ایک اپنا کوٹا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر امریکہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ آپ نے 500 بندہ بھیجنا ہے 2022 میں، ٹھیک ہے. جرمنی ہمیں کہہ دیتا ہے ہم نے 300 بندہ آپ بھجوا دیں، ریفر کر دیں. ہمیں UK والے، تو یہ ویسے ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو کچھ ہزار کوٹا ہوتا ہے، 3-4 ہزار کوٹا ہوتا ہے، وہ 1 سال کی تھی. تو وہ جو ہے ہم نے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، ان میں سے جو ہے نا جو پروفائل ہے، جو سینسٹیو، جن کی زندگی جس طرح مثال کے طور پر ہیومن رائٹس والے ہو گئے، یا جرنلسٹ ہو گئے، یا سنگر ہو گئے، یا اور ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی زندگی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں، تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پوری فیملیز کو، میں جس طرح فائزہ ہیں تو اس کی پوری فیملی اگر یہ اس پروسیس میں آئے گی تو جائے گی، اکیلی فائزہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم وہ کیس ٹو کیس وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی وہ ہے تو امیجیٹ جو بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں ہی ظاہر ہے. تو یہ بہت لمیٹڈ کوٹا ہوتا ہے، اور باقی ابھی کچھ ہزار ہیں، تو 2023 میں کچھ کوٹا ہوگا تو ہم پھر یہ کیسز ریفر کرتے ہیں اور وہ پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارا یہاں تک ایک کام ہے. دوسرا جو ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ جو رہ گئے اور لاکھوں لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے لیے پھر ہم حکومت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ مرتب کریں تاکہ
ان لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو واپس نہیں جا سکتے افغانستان، یا جانا نہیں چاہتے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت یا پاکستان جو ہے کوئی ایک اسٹریٹجی اپنائے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ مزید افغانوں کو انکریج نہیں کرے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے پچھلے 40 سالوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے، سپورٹ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہم ایڈووکیسی بھی کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ اپنی میزبانی جاری رکھیں، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ادھر پاکستان میں ان کو سپورٹ کریں اور ان کی مہمان نوازی جاری رکھیں. فائزہ، جیسے یو این ایجنسیز بھی کوشش کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں، لیکن جو پاکستانی سوسائٹی ہے جب سے آپ آئے ہیں کس طرح کا رسپانس ہے یہاں پہ؟ اور جب آپ آئے اور اب 1 سال کچھ مہینوں بعد کچھ چینجز آپ نے دیکھے یہاں پہ، اسپیشلی جو افغان ریفیوجیز ہیں آپ جیسے، ان کے بارے میں، جو پاکستانی ہیں یہاں پہ، جو پاکستان کے لوگ جو ہیں؟ لوگوں کا بیہیویئر تو بہت اچھا ہے. پاکستانی لوگ، مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہے ان کا بیہیویئر افغان لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے شاپ میں، بازار میں، جیسے ہم اگر کوئی افغانی لوگ اگر ان کے ساتھ جھگڑا کرے تو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. بیہیویئر تو بہت اچھا رہا ہے اب تک جو میں دیکھ چکی ہوں. لوگوں کا بیہیویئر اسپیشلی بہت اچھا ہے. لیکن یہ جو گھر دیتے ہیں رینٹ پر، یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جو گھر دیتے ہیں رینٹ پر، یہ تو بہت مہنگا بولتے ہیں. کرایہ اتنا نہیں ہوتا لیکن یہ 2 برابر بولتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ افغانی لوگوں کے پاس بہت سارے ڈالرز ہیں. اگر ان لوگوں کے پاس بہت سارے ڈالرز ہوتے تو یہ لوگ پاکستان کیا کرتے، یہاں کیوں آتے؟ تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کے پاس بالکل بھی ڈالرز وغیرہ نہیں ہے. آپ پلیز رینٹ کم کیجیے. اور جب ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں تو بنا شناخت کارڈ کے چیک اپ ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ یہاں پہ نہیں دیا؟ پاسپورٹ اور ویزا تو ہمارے پاس ہے، لیکن اگر پاسپورٹ اور ویزا بھی آپ کے پاس ہو اور وہ لوگ دیکھے کہ یہ افغانی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے چیک اپ کے لیے وہ بھی دگنا بولتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہے. اور اسپیشلی بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو کوئی چیز خریدتے ہیں نا، اگر وہ 1000 کا ہو تو 3000 بولتے ہیں. اور ایسے ہی گاڑی اگر ہم لے لیں تو یہ لوگ مہنگا بولتے ہیں. بیہیویئر تو ویسے اچھا ہے، لیکن یہ جب یہ لوگ مہنگا بولتے ہیں تو یہ کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. تو کتنے لوگ ہیں آپ کی فیملی کے یا آپ کی کمیونٹی کے جو یہاں پہ آپ آئے ہیں؟ ہم تو 3 لوگ ہیں، جو میں ہوں، میرے امی ہے اور میری سسٹر ہے جو آئی ہے. اور جہاں میں رہ رہی ہوں تو وہاں بہت سارے افغان فیملیز ہیں. ہم ایک بلاک میں رہتے ہیں اور وہاں بہت سارے ہیں. تو باقی فیملی آپ کی ابھی افغانستان میں یا کابل میں، یا میری فیملی ہاں جی باقی افغانستان میں ہے؟ تو ان کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ جی ہاں، جیسے میری سسٹر ہے، بردر ہے، وہ افغانستان میں. تو وہ کیا وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اب، یا ابھی وہیں پہ وہ رکے رہیں گے؟ فی الحال تو وہ وہی ہے، کیونکہ یہاں پر آنا اور یہاں کے 1 مہینہ 2 مہینہ گھر کرایہ دینا اور یہ وغیرہ تو بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. اسی لیے فی الحال تو وہ وہی ہے. اگر سچویشن افغانستان میں اس سے زیادہ بدتر ہوئی تو شاید وہ لوگ بھی آ جائے گا. تو ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید یوکرین کی وجہ سے افغانستان کو بیک برنر پہ ڈال دیا ویسٹ نے، تو ڈو یو ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ، یا آپ کا خیال ہے کہ ابھی بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میں ایگری ہوں اس سے، کیونکہ جب اوکرائن کا وہ حادثہ جو ہوا اس کے بعد آئی تھنک کتنے فیملیز تھے، اسپین میں ان لوگوں کا انٹرویو ہوا تھا اور اسپین نے ان سب کو ریجیکٹ کیا تھا بیکاز آف اوکرائن. اور اس منتھ کوئی بھی فلائٹ نہیں تھی آئی تھنک، اور سارے جو یورپ تھے اور امریکہ تھے وہ سب اوکرائن ریفوجیز کو ہی ایکسیپٹ کر رہے تھے. اس سمے بند تھا بالکل فلائٹ افغان لوگوں کے لیے. تو کیا اس کی وجہ سے اللیگلی بھی لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے؟ یہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں ان کو پیسے دے کے بغیر ویزے کے، تو یا اللیگلی تو جن لوگوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتا ہے وہ اللیگل وے چوز کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان تو وہ لوگ رہ نہیں سکتے. اور اللیگل وے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اللیگل وے تو بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جاتے ہیں اس راستے میں تاکہ ان کا فیوچر اچھا ہو.
تو مجھے بتائیں کہ ویزا کے کس طرح کے ایشوز ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا تو ابھی آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے نہیں ایکسپائرڈ ہے. تو اس کے کس طرح کے ایشوز آپ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ جیسے ویزا کہ میں نے ایک نیوز دیکھا کہ پاکستان گورنمنٹ 21 دسمبر تک افغان ریفوجیز کو اجازت دیں گے کہ یہاں رہیں. اس کے بعد اگر ان لوگوں کے پاس ویزا نہ ہو تو وہ 3 سال ان لوگوں کو جیل میں بھجوا دیں گے. آئی تھنک میں نے یہ نیوز دیکھا تھا. اور بہت سارے افغانس جو ہے فی الحال ان لوگوں کا سارا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ لوگ بس یہی بول رہے کہ اب ہم کیا کریں. اور وہ لوگ دیا ہے ایکسٹینشن کے لیے اور ابھی تک ان لوگوں کا ویزا اپروو بھی نہیں ہوا ہے. اور جن لوگوں کے پاس ویزا بھی نہیں ہے وہ لوگ اگر چاہے اپلائی کرے تو وہ بہت ہی مہنگا ہے، جیسے کہ $1,000. تو یہ لوگ وہ نہیں دے سکتے. فیس بہت زیادہ ہے. اچھا افریدی صاحب، جس طرح فائدہ بتا رہی ہیں کہ یہ تو فیس کے ایشوز ہیں، ویزا ایکسپائر ہو گیا اور 31 دسمبر تک اگر ان کے پاس ویزا نہیں ہوگا تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا واپس بھیج دیا جائے گا. تو آپ حکومت کے ساتھ رابطے میں تو ہیں، لیکن تھوڑا سا پولیٹیکل سوال ہے، کس طرح کا رسپانس ہے حکومت کا؟ وہ بھی ایک طرح کا، کیا وہ اب چاہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ واپس چلے جائیں افغانستان؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ان کے لیے کوئی ایسا کوئی پلان سامنے لائیں تاکہ ان کو سپورٹ کیا جا سکے. لیکن یہ ہے کہ فی الحال حکومت اتنی انکریج نہیں کر رہی اور افغانوں کو یہاں پہ انکریج نہیں کر رہا حکومت. تو یہی ہے کہ ابھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ویزا اگر ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا اور جتنے بھی ممالک ہیں کہ وہ افغانوں کو واپس افغانستان نہ بھیجیں. ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس نہیں جا سکتے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس نہیں جا سکتے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے تو ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے. اور ان کے لیے جو ہے ہم نے بھی اپنے UNHCR کے ہم نے بھی کچھ ایڈوائزریز جو ہے وہ ایشو کیے ہیں اور ہم نے جتنے بھی ممالک ہیں جتنے بھی ہیں ان سے ہم نے یہی اپیل کی ہے کہ یہ جو افغان ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کو واپس ڈپورٹ نہ کیا جائے. اور پاکستان نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے مہمان نوازی کی ہے، سپورٹ کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس میزبانی کو، اس جنراسٹی کو جو کہ بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے تو وہ یہ مہمان نوازی جاری رکھیں گے. اچھا، جو آپ کا میجر فائنانشیل سپورٹ ہے وہ کہاں سے UNHCR کی آتی ہے؟ کیا یہ ویسٹرن کنٹریز زیادہ دیتی ہیں یا لوکل جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں لوگ ریفیوجیز وہاں سے بھی؟ ہمارا تو یہی ہے کہ اب جس طرح سے ریفیوجی ہوسٹنگ کنٹریز ہیں اس میں سے 80% جو ریفیوجیز ہیں جنہوں نے اپنے ملک چھوڑے ہوئے ہیں تو ان کو ڈیولپنگ کنٹریز ہوسٹ کر رہی ہیں یا مڈل انکم کنٹریز جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہیں، جو کہ فیئر نہیں ہے. جس طرح کہ پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ایسے ممالک جو کہ ان ریفیوجیز کو، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اتنے ریفیوجیز کو ہوسٹ نہیں کر رہے. ابھی بھی تو ہم یہ جو ہے وہ اپنا بہت اسٹرکٹ کر رہا لاز بھی اور اپنی جو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، وہ بھی جو ہے یہ رسپانسبلٹی پوری کرے اور جو بھی ممالک ہیں ان کو سپورٹ دیں. ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ دیں تاکہ یہ ممالک بھی جو ہے کنٹینیو کر سکیں اس طرح سے ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنا. اور کچھ ایسے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ریفیوجیز کے لیے اور ہوسٹ کمیونٹیز کے لیے مختلف جو ممالک EU ہو گیا یا اور، تو ہمارا ایک پروگرام ہے راہا کا، اس میں ہم جو ہے پیسے جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ان پروگرامز کے ذریعے ہم مختلف صوبوں میں کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، لائیولیہوڈ میں، انفراسٹرکچر میں. جس طرح فار ایگزامپل اگر کوئی ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے اور ان سے جو ہے افغان مہاجرین بھی مستفید ہو رہے ہیں تو ان ہاسپٹلس کو ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، وہاں پہ اکوپمنٹس دیے پورے پاکستان میں تاکہ یہ فری ایکسیس دے سکے افغانوں کو بھی
اور تو اس سے زیادہ تر پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں ان راہ پروجیکٹس کے ذریعے سے. تو ہماری پھر بھی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے افغانستان کا جو ایشو ہے اس کو بہت زیادہ اس دفعہ بہت انکریجنگ نہیں ہے. اب دیکھیں افغانستان کے ایشو کو کہا کہ 2.5 بلانا لاکھ نہیں چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کہہ رہی ہے، اور آپ ہر سال شاید ہزاروں میں ہوں، 2000 ہوں، 3000 ہوں، یا 5000 یا 6000 میکسیمم، یا میکسیمم 10,000 لوگ ہوں گے جن کو آپ ویسٹرن کنٹریز جہاں پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا سکیں گے. تو پھر کیا فیوچر کیا ہے یہ ان جیسے بہت سارے جو افغان ریفیوجیز ہیں؟ ہمارا تو یہی ہے نا کہ اگر جتنے بھی مثلا ریفیوجیز یہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے 40 سال، ہمارا تو ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم یوتھ امپاورمنٹ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جتنا بھی یہاں پہ یوتھ ہے افغان ریفیوجی، جتنا بھی افغان یوتھ ہے، چاہے وہ میل فیمیل جو بھی ہے، ان کو ہم امپاور کریں. ہمارے بہت سے پروجیکٹس ہیں کہ ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. آج بھی جو ہے صبح ایک دافی کا ہی ایک ایونٹ ہوا ہے جو جرمن گورنمنٹ اسپانسرڈ ایک اسکالرشپ پروگرام ہے UNHCR کے تھرو، جو ہے 30 سال ہو گئے اس اسکالرشپ کو. تو یہاں پہ وہ جو ڈیزرونگ ریفیوجیز ہیں ان کو یہ اسکالرشپ دیتے ہیں یونیورسٹیز میں فری آف کاسٹ، اور ان کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں. تو 30 سالوں کا آج ہم نے صبح اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے. اور تو اس طرح مختلف پروگرامز ہیں ہمارے، تاکہ ہم ان جوانوں کو جو یوتھ ہے ان کو ہم امپاور کریں. کیونکہ 1.3 ملین افغان ریفیوجیز میں تقریباً کوئی 68% جو ہے وہ یوتھ ہے بیلو دا ایج آف 24. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو امپاور کریں گے تاکہ یہ یہاں پہ نہ صرف یہاں پہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے، بلکہ اگر ان فیوچر اگر یہ افغانستان واپس جاتے ہیں تو افغانستان کی تعمیر نو میں بھی اپنا کردار ادا کریں. تو فائدہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پلان بھی ہے آپ کے پاس، کہ جو کب سے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اسائلم، اور اگر آپ کا کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ کے اور کیا آپشنز ہیں اپنے رکھے ہوئے؟ ابھی تک تو میں نے نہیں سوچا کہ میرا پلان بی کیا ہوگا، کیونکہ ہر کسی کے پاس بہت سارے گولز ہوتے ہیں زندگی میں، اور وہ گولز شاید میں پاکستان میں اچیو نہیں کر سکوں گی، اور اسی لیے میرا افغانستان جانا بھی ممکن نہیں ہے. جب تک کہ طالبان ہے تو ممکن نہیں ہے. اگر وہ لوگ چلے گئے تو یہ شاید میرا پلان بھی ہوگا کہ میں واپس افغانستان چلی جاؤں. تو اگر کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹس اس طرح کی کر دے جو طالبان کی حکومت ہے کہ وہ لوگوں کو واپس آنے دے گی اور یہاں پہ کام کرنے دے گی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں واپس جانے کا؟ جیسے کہ ہم اسپیشلی ہم افغان لوگ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ لوگ کیسے انسان ہے. وہ لوگ یہ کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ لڑکیاں کام کرے، یا وہ لوگ اسکول جائے، یونیورسٹی جائے. یہ لوگ وہ کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے. تو اس لیے آپ کا پلان میں افغانستان واپس جانا بالکل شامل نہیں ہے؟ افغانستان جانا تب شامل ہوگا جب یہ لوگ نہیں، یہ طالبان نہیں ہوں گے. جب یہ لوگ نہیں ہوں گے تب میں جانا پسند کروں گی، لیکن اب نہیں ہو سکتا. اور پاکستان میں بھی لانگ ٹرم رہنا آپ کے پلان میں شامل نہیں ہے؟ نو. بہت شکریہ فائزہ آپ کا، بہت شکریہ کیسر افریدی صاحب آپ کا. جی بالکل، جس طرح آپ نے دیکھا کہ فائزہ اور کیسر افریدی صاحب دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ 2.5 لاکھ لوگ جو پاکستان میں ہیں، جن کا گورنمنٹ آف پاکستان مانتی ہے، UNHCR مانتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے شاید اللیگلی لوگ بھی انہوں نے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، باقی بہت سارے ملکوں میں ہیں. تو یہ سارا کا سارا صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا، اور خاص طور پہ ویسٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ان کو سپورٹ کرے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں کسی نئے ایشو کے ساتھ. خدا حافظ.